السلام علیکم جی. کچھ نئی مزیدار باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور باتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہیں. گزشتہ سے پیوستہ روز جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک وفد جو تھا اسد کیسر صاحب کی صدارت کے اندر، اور ان تمام لوگوں کو لے کر جو کہ قومی اسمبلی کے اندر اور پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر ڈیزل 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 کے نعرے لگایا کرتے تھے. ظاہر ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے شے ہوتی تھی، اور جب وہ خود کہتے تھے کہ وہ تو ڈیزل ہے اور اسے مولانا کہنا جو ہے وہ مولانا کی توہین ہے، مولانا کے لفظ کی توہین ہے. ظاہر ہے جی آپ کی نظر میں تو مولانا طارق جمیل ہی مولانا کہلا سکتے ہیں، جو آپ کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے سجے سے کھبے سے حفاظت کی دعائیں مانگتے ہیں، وہی مولانا ہو سکتے ہیں. باقی تو کوئی مولانا نہیں ہو سکتا. تو خیر یہ ایک بات ہے، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ وفد جب پہنچا ہے جی تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوئی. وہ تقریباً کوئی 9 ماہ پہلے یا 11 ماہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ وہ مولانا کی خوش دامن یعنی کہ ساس یعنی کہ مولانا اسد کی نانی محترمہ کا انتقال ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو وہ پرانا حساب نکالا جائے اور اس کا کرنے جایا جائے افسوس. اس کے اوپر یوتھیوں نے بڑی جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور ہمارے ڈاکٹر عبیس سلیم صاحب جو کہ یوتھیوں کی مختلف سپیسز میں جعلی نام سے گھسے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں خبردار کیا یا انہوں نے قوم کو بتایا کہ یوتھی یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران احمد خان نیازی کا اب اتحاد ہونے لگا ہے، اور مولانا 1 ملین بندے لے کے آئے گا اسلام آباد، اور وہ جناب عمران احمد خان نیازی کو چھڑوا کے گھر چلا جائے گا. اب انہوں نے یہ ایسا کیوں سوچا؟ ویسے بائی دا وے اب بندہ لاجک پہ جاتا نہیں، یار ایسا سوچنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسا سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب دھرنا لے کے 2 دھرنے کیے ہیں انہوں نے عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر، یا 3 کیے ہیں، میرا خیال 2 کیے ہیں. جو پہلا دھرنا لے کے وہ اسلام آباد پہنچے تھے، تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس دوران جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے ہسپتال منتقل کیا گیا اور پھر انہیں پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ 15-20 دنوں کا جو عرصہ تھا، میرا خیال اتنا ایک ہی دن وہ رہے سروسز ہاسپٹل کے میڈیکل وارڈ کے اندر. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، جو کہ جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 11 سال جیل کاٹی، ان کا زیادہ تر عرصہ جو ہے کوئی 10.5 سال وہ اسی طرح کے وارڈ میں گزرا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے بلکہ 2 عرصوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ان کی 15-16 سال ہو جاتی ہے. تو وہ بہرحال وہ احتیاطاً میڈیکل وارڈ کے اندر منتقل ہو جایا کرتے تھے. جس طرح آج کل سپیکر سندھ اسمبلی درانی صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ ہوتے جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر ہیں. تو خیر وہ یہ پس منظر تھا، اصل خبر یہ نہیں ہے، یہ پس منظر میں نے بیان کیا ہے. اب بات چھن کے سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ اسد کیسر صاحب نے عرض کیا کہ دیکھیں ہم کو گرفتار کر رہے ہیں، ہم کو یہ ہو رہا ہے، ہم کو وہ ہو رہا ہے. تو جو ہے وہ اس پہ مولانا نے کہکا لگایا اور مسکرا کے کہا کہ آپ کو اس گھر کے اندر سے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. اور پھر کہکا لگایا، اور 32 کے 32 دانت جو تھے وہ عوام الناس کے حاصل نظر کے لیے ڈسپلے کر دیے ہیں، نمائش پہ لگا دیے. تو انہوں نے کہا آپ کو یہاں سے گرفتار کوئی نہیں کر سکتا، ہاں باہر نکل جائیں گے تو اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اب مولانا جو ہیں وہ ان کا فکرہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب نے شکوہ فرمایا ہے کہ مولانا سے ہماری ذاتی ملاقات تھی، اور اس ذاتی ملاقات کی تصاویر شیئر کرنا جس کے اندر پی ٹی آئی کا سارا وفد جو ہے وہ مولانا کی امامت کے اندر نماز ادا کرتا ہوا، میرا مغرب کی نماز ادا کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. تو یہ جناب اسد کیسر اینڈ کمپنی کا خیال ہے کہ یہ تصاویر میڈیا کو جاری کر کے مولانا نے اچھے میزبان ہونے کا ثبوت نہیں دیا. تو بنیادی طور اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مولانا کے بارے میں جو پی ٹی آئی ایک دم پازیٹیو ہو گئی، اور کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو مولانا کے خلاف کوئی بات کر رہے تھے کوئی ادھر ادھر کے لوگ
ہاں، اور آپ کو پتہ سوشل میڈیا پہ ریئیکشن بھی تو بہت جلدی آتا ہے نا. پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس جو ہیں، کسی بھی ملک کی سیاست کے ڈائنامکس جو ہیں وہ بڑے سلو چل رہے ہوتے ہیں. تو مولانا کی اسد کیسر سے ملاقات کے فوراً بعد جو تھے وہ بہت سارے لال بھجکڑوں نے، اور اس کے اندر پی ایم ایل این کے پٹواریوں کی تعداد زیادہ تھی، کثیر مقدار کے اندر شامل تھی. انہوں نے یہ فرض کر لیا، اور پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے سے ہم کہیں یہ فرض کر لیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کی حمایت کرنے جا رہے ہیں یا اس کو کوئی ریلیف دلوانے جا رہے ہیں. حالانکہ میں نے اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ مولانا کے ہاتھ میں تو راہ جاتے ہوئے نا وہ کبوتر آ گیا ہے. اب وہ اس کو باقی سیاسی پارٹیوں کو بیچیں گے اس ملاقات کو. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ یوتھیوں کو مٹھائی بانٹ لینے دیں. ایک تو قوم یوتھ جو ہے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود، یہ سیلیبریشن میں بہت جلدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس کو زندہ باد کہہ رہے تھے اس کو مرد آباد کہنا تھا، اور جس کو مرد آباد کہہ رہے تھے اس کو زندہ باد کہنا تھا. کبھی یہ عمر عطا بندیال کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ اس کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کھوسے کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں، اسے کھوتا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ اس کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ قاضی فائز عیسیٰ کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے خلاف ٹرینڈ بنا رہے ہوتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ وہ جسے کہنا چاہیے کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ویلایاؤڈ قسم کی رجحان پایا ہے، انہوں نے طبیعتیں پائی ہیں، تو اس طبیعت کا اظہار ہوتا رہتا ہے. تو مولانا نے جناب وہ ملاقات بیچنی تھی اور بیچی. اب 2 دنوں کے بعد جو ہے جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب جو ہیں وہ اس امر کے راوی ہیں کہ اسد کیسر صاحب کو باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے عمران احمد خان نیازی کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ میں ان سے اختلاف کی جرت کر رہا، اختلاف نہیں کر رہا، میں ایک دوسری رائے دے رہا ہوں. لازمی نہیں کہ میں ان کی رائے کو مسترد کر رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ملاقات سے جو سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہی تھی، جب اس نے ملاقات گزر جانے کے بعد عمران خان صاحب تک پہنچی، یہ ساری ملاقات کی رداد بھجوائی گئی ہوگی نا، ان کی مرضی سے ہی ملنے گئے تھے نا، یہ تو آن ریکارڈ کہہ دیا تھا انہوں نے کہ اس میں مرضی شامل ہے. تو ان سے اب جب ملاقات کی رداد پہنچی ہوگی تو اس نے کہا ہوگا کہ اوہ احمق آدمی اسد کیسر، تم تو پہلے والا جو بیڑا تھا وہ بھی غرق کر آئے ہو. اگر آپ کو یاد ہو تو اسد کیسر وہ واحد شخص ہے جس نے جب قومی اسمبلی کے اندر عمران احمد خان نیازی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو رہی تھی، اور یہ کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان کے پاس جاتا تھا یہ بندر کودتا ہوا، اور کبھی بندر یہ کودتا ہوا ادھر سے آتا. بندر ہے بھالو ہے چلیں آپ کہہ لیں، تو کبھی یہ بھالو جو تھا یہ واپس آتا تھا. تو لفٹ میں بیٹھ رہے تھے تو وہاں پہ اعزاز سید صاحب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی سوال کیا تو اس نے آگے سے بہن کی گالی دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے نا، یہ وہ واحد شخصیت ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی ان کے بہت سارے قصے ہیں، لیکن فی الحال ہم ولاگ کو مختصر رکھتے ہوئے تو موصوف نے جب اپنی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی تک بھجوائی. اچھا، عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے نکلنے کے بعد صرف ایک شخص کو ماں بہن کی ننگی گالیاں سامنے بٹھا کے بکتے تھے. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ سب کے سامنے مطلب سب کے پبلکلی سے مراد یہ ہے کہ ان کے سارے چیلے چماٹ جو ہوتے تھے یا ان کے ہم خیال جرنلسٹ جو ہوتے تھے وہ سارے وہیں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کے سامنے اسد کیسر کو ننگی گالیاں عمران خان صاحب دیا کرتے تھے، کیونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا خیال تھا کہ اگر تم اس دن سسٹین کر جاتے اور ریزائن نہ کرتے اور جو آبزرویشن سوری نے دی وہ تم دے دیتے تو ہماری حکومت آج بھی قائم ہوتی، وہاں ہم سٹینڈ کر جاتے. اور تم گیدڑ نکلے، تم بھاگ گئے، تم یہ ہو گیا. اور اس کے بعد وہ مطلب کم از کم میرے پاس اس روایت کے راوی جو ہیں وہ آدھی درجن سے زائد ہیں، اور وہ صحافی ہیں، ان میں سے بیشتر ایک دو سیاستدان بھی ہیں، لیکن باقی کچھ 5-6 صحافیوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جب بھی اسد کیسر صاحب عمران احمد خان نیازی سے ملے ہیں، عمران احمد خان نیازی نے ان کو گندی ماں بہن کی ننگی گالیوں سے نوازا ہے. تو میرا خیال ہے جیل میں بیٹھے ہوئے بھی عمران خان صاحب نے اسد کیسر صاحب کو نہیں بخشا، اور اسے کہا کہ تم پراپرلی مولانا کو شیشے میں نہیں اتار سکے، اور اس ملاقات کا سیاسی فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھا گئے،
اور ہم پھر رہ گئے اوت کے اوت ٹھیک ہے. ہاں وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, جمائی بیٹیاں لے گئے اور بہویں لے گئی پوت, او منوہر بالما ہم رہے اوت کے اوت, تو ہم رہے اوت کے اوت. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جی اس کو پولیٹیکلی سیل کیا ہے مارکیٹ, سیاسی مارکیٹ کے اندر, اور پی ٹی آئی کو بتایا ہے کہ سیاست کسے کہتے ہیں. آپ کے پاس بھلے سارا سوشل میڈیا ہو, مین سٹریم میڈیا کے ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے متعین کر رکھے ہوں لوگ جو کہ آپ کا بیانیہ بنانے کے لیے آگے ہوں, لیکن اگر سیاستدان ہیں, اور میں نے آپ کو تو عرض کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو آپ 1979 سے نہ گنیں, کیونکہ وہ جو لیگیسی انہیرٹ کرتے ہیں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ قیام پاکستان سے سیاست چلی آ رہی تھی, تو ان کی سیاست کا یہ کہ تجربے کا اتنا بڑا دورانیہ ہے. تو عمران خان ان کے سامنے کیا بیچتا ہے, اس نے اپنی طرف سے چلاکی کھیڑنے کی کوشش کی ہے, اب گا رہا ہے بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے. چینا بڑا ڈاڈا سی نا ڈبو بڑا ڈاڈا سی, اصل کتے آندا ابو بڑا ڈاڈا سی. یہ میں کس دن آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں, لیکن پھر کس دن دہراؤں گا یہ والا چھینے اور ڈبو والا. لیکن فی الحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مزہ بہت آ رہا ہے. اور جو اسد کیسر صاحب نے بتایا ہے کہ جناب یہ ہیں, ویسے بائی دا وے چلتے چلتے جناب ون اینڈ اونلی شیر, اور شیر بھی افضل یعنی کہ بڑا شیر, اور اوپر سے جناب مروت, ٹھیک ہے, شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ گیدڑ بن چکے ہیں, اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اپنا خاندان میڈیا پہ آ کے, میرے پاس وہ کلپ بھیجا گیا, انہوں نے برطانیہ منتقل کر دیا ہے, اور اب وہ برطانیہ میں اس فیملی کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک گروپ شروپ کوئی بنایا ہے, کوئی سپیس منعقد کی ہے, جس میں انہوں نے لوگوں سے بھیک مانگی ہے. بھیک منگے کے فالورز جو ہیں وہ بھکاری ہی ہو سکتے ہیں, ظاہر وہاں پہ فیملی جائے گی. اور فی الحال تو سیاسی پناہ کی درخواست فائل ہوگی, تو اگلے کوئی 2-3-4 مہینے اس کو مکان الاٹ ہونے میں, یا جو وہاں کے قانون کے مطابق کوئی وظیفہ لگنے میں تو کچھ دیر لگ جائے گی. ویسے سیاسی پناہ کے لیے ان کا جو وہ ان کے گھر گرانے کی ویڈیو تو جعلی قرار دے دی گئی ہے, وہ کوئی اور ویڈیو ہے جو انہوں نے پوسٹ کی تھی پھر ہٹا بھی لی تھی, کہتے میرا گھر گرا دیا گیا, میرا ڈیرا گرا دیا گیا. اور ویڈیو جو انہوں نے فراہم کی وہ ویڈیو جو تھی وہ کوئی اور جگہ کی نکل آئی, اس سے تو وہ گئے ہیں بھاگ. لیکن عفنان صاحب والی, عفنان اللہ صاحب والی جو ہے خان صاحب, عفنان اللہ خان صاحب سے اب ڈاری لگتا ہے بھائی ہم تو ان کے نیاز مند ہیں, وہ تو بلیک بیلٹ جو انہوں نے پھینٹ لگائی ہے نا, ان موصوف نے اس کی بنیاد کے اوپر, اور ایک انہوں نے ڈرامہ کیا ہے, عدالت کے باہر کسی کو مارا پیٹا ہے, تو یہ 2-3 ویڈیوز دکھا کے یہ اپنے خاندان کو محفوظ مقاموں کے اوپر لے گئے. اینے کی یہی تھی. میں نے کہا کہ اس کے اوپر اپڈیٹ دے دیا جائے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ 73 کے آئین کے تناظر کے اندر پی ٹی آئی کو خاک چٹا چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.